حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین. اما بعد، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. سورہ البقرہ آیت نمبر 187. معزز سامعین کرام، پچھلی نشست میں ہم نے اعتکاف کے متعلق چند مسائل پر گفتگو کی تھی، اور آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور مسائل پر گفتگو کریں گے، جس کا دائرہ یہ ہوگا کہ کیا مسجد کے بغیر مرد یا عورت کا اپنے گھر میں یا گھر کی مسجد جو عام طور پر ایک کمرہ مختص رکھا جاتا ہے جہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اس میں اعتکاف کرنا جائز ہے یا نہیں. اس موضوع کو آج بہت زیادہ اہمیت اس اعتبار سے بھی حامل ہے کیونکہ مساجد بند ہیں اور جمہور علماء کے نزدیک مسجد اعتکاف کرنے کے لیے شرط ہے، جو کہ راجح قول بھی ہے. تو اس حال میں اگر مسلمان کورونا وائرس جیسی وبائی بیماری کی وجہ سے مساجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں، پھر کیا وہ گھر میں یا مختص کمرے میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ملنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شرط کے بغیر مشروط نہیں پایا جا سکتا، الا یہ کہ شریعت نے اس کا بدل پیش کیا ہو یا کسی سبب کی وجہ سے کل عدم کیا ہو. لہذا اب سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیت پر غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اور جب تم مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہو تو ان سے یعنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو. یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسجد اعتکاف کے لیے شرط ہے، کیونکہ مباشرت کے حرام ہونے کے لیے مسجد کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ یہ بات تو اتفاق شدہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے. اس بارے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کے شاگرد دکتور شیخ خالد بن علی المشیکی اپنی کتاب فقہ الاعتکاف کے 8ویں مضمون 8ویں مطلب بعنوان مسجد کی شرط ہونے کے تحت یوں بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو ہی مباشرت کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کو مسجد کے ساتھ خاص کر کے ذکر کرنے کا تقاضا یہ ہوتا ہے جو اس کا برعکس ہے، یعنی پھر مسجد کے بغیر اعتکاف کرنے والے کے لیے مباشرت کرنا جائز ہے. لہذا جب مسجد کے بغیر اعتکاف کرنے والے کا مباشرت کرنا منع نہیں ٹھہرا تو معلوم ہوا کہ ایسا اعتکاف شرعی اعتکاف نہیں ہے. اس وضاحت کے علاوہ قرآن و سنت یا کسی مستند دلیل سے گھر میں اعتکاف کرنا ثابت نہیں ہے. اسی طرح احادیث پر غور کرتے ہیں، جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں وَإِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. رواہ البخاری ابواب الاعتکاف. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرہ کے اندر کر دیتے تو میں اس میں کنگھا کر دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو بغیر حاجت کے گھر میں تشریف نہیں لاتے. غور طلب بات یہ ہے کہ گھر اور مسجد کی دیوار متصل ہونے کے باوجود یا دونوں کی ایک ہی دیوار ہونے کی صورت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حاجت کے گھر تشریف نہیں لاتے تھے. اسی طرح انہی ابواب کے تحت صحیح بخاری میں آیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر جب ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو آپ نے سارے خیمے اکھاڑنے کا حکم فرمایا۔ لہذا امہات المومنین کے لیے اگر گھر میں اعتکاف کرنا درست ہوتا تو اجازت کس لیے مانگی تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ امہات المومنین نے اپنے گھر میں اعتکاف کرنے کا ذکر لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں فرمائی؟ تیسری بات یہ کہ عبادات کے احکام میں مرد و خواتین تخصیص ہونے تک یکساں زمرے میں ہوتے ہیں۔ اب آئیے علماء کے ذریعے گھروں میں اعتکاف کرنے کی نفی پر اجماع کے حوالات بھی سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ابن عبد البر الاستذکار میں یوں کہتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385، وہ کہتے ہیں وَأُجْمِعُوا أَنَّ الْاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي مسجد، یعنی اس پر اجماع ہے کہ مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا حوالہ ابن قدامہ المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199 پر کہتے ہیں وَلَا يُصِحُ الْاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ إِذَا كَانَ الْمُعْتَكِفُ رَجُلًا لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ الْأَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا، یعنی جب اعتکاف کرنے والا مرد ہو تو مسجد کے بغیر اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، اور اس بارے میں ہم اہل علم کے مابین اختلاف نہیں پاتے ہیں۔ تیسرا حوالہ ابن تیمیہ مجموع فتاوی کے جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 252 پر کہتے ہیں لا يكون الاعتکاف الا فی المساجد باتفاق العلماء، یعنی علماء کے اتفاق کے مطابق مساجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور حوالہ جات ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد اعتکاف کے لیے شرط ہے اور اس کے بغیر اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جو کمرے گھروں یا عمارتوں میں مسجد کے نام پر رکھے جاتے ہیں تو کیا وہ مساجد کے زمرے میں شمار ہوں گے یا نہیں؟ اس کا جواب تفصیل طلب ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور مستقبل میں اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ البتہ اختصار کی بدولت یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ اگر ان پر مساجد کے احکام مرتب ہوتے ہیں جیسے پراپرٹی کا وقف ہونا، 5 وقت کی اذان ہونا، لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت مہیا ہونا وغیرہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ مساجد کے احکام میں شمار نہیں ہوں گی اور ان میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح موسوعۃ الفقہ الکویتیہ مکان اعتکاف المرأہ کے تحت آیا ہے کہ جمہور اور شافعی کے جدید مذہب کے تحت عورت بھی اس بارے میں مرد کی طرح ہے جس کا اعتکاف مسجد کے بغیر درست نہیں ہے۔ مزید لکھا ہے کہ السنن الکبریٰ للبیہقی کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 316 پر از طباعت ہندیہ کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر یوں آیا ہے، ان سے گھر کی مسجد میں عورت کے اعتکاف کی نظر رکھنے کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا بدعۃ و ابغض الاعمال الی اللہ البدع، یعنی یہ بدعت ہے اور بدعت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا کام ہے۔ لہذا آخر پر نچوڑ یہ ہے کہ جب اس صورتحال میں حج، نماز جمعہ، مساجد میں پنجگانہ فرض نمازوں کی ادائیگی جیسے عظیم ذمہ داریاں علماء کے متفقہ فیصلے سے شرعی دلائل اور وقتی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ساکت ہو جاتے ہیں، تو ایسی حالت میں جب مساجد میں اعتکاف کرنے پر وقتی طور پابندی ہو یا مساجد بند ہو تو ایک مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان نے پہلے ہی اعتکاف کرنے کی نیت کی تھی یا اس کا ہر سال معمول رہا ہوگا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے کہ وہ ہماری نیت پر ہمیں اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے
اور گناہوں کو بخش دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا